عرصہ مبارکہ آنند صاحبہ کا یہ سوال ہے، لندن سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا محرم عورتیں ساتھ کھڑی ہو کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ سیسا بات یہ ہے کہ محرم یا غیر محرم اس کا سوال نہیں ہے، دونوں قسم کی عورتوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وہ پیچھے صف میں کھڑی ہو کے نماز ادا کریں گی۔ اور جیسا کہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب خواتین نماز کے لیے آیا کرتی تھی تو صفوں کی ترتیب یوں ہوتی تھی، پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، پھر آخر پہ عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ تو یہ تو عام روٹین ہے، عام دستور ہے جی، نامحرم عورتیں پیچھے ہی پڑتی ہیں جنرل جو پبلک ہے اس کو۔ لیکن اگر گھر میں مثال کے طور پہ میاں بیوی ہے یا اور کوئی ایسے رشتہ دار جس میں محرم عورتیں ہیں تو وہ ان کے لیے بھی یہی ہدایت احادیث میں ہے کہ وہ پیچھے نماز پڑھیں گی۔ چنانچہ احادیث میں اس کے متعلق مختلف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک جی عملی مثالیں ہیں اس میں، اور اس میں اور ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عملی مثالیں ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ہمارے گھر تشریف لائے اور غالباً حضرت صاحب خدمت میں یہ عرض کی گئی تھی کہ کسی جگہ نماز پڑھا دیں تاکہ وہ برکت ہو جائے، اور اس کو گھر جو بیت الصلاۃ کے طور پہ ہوتا ہے وہ بنا لیا جائے، مسجد البیت کے طور پہ جس طرح وہ جگہ بنائی جاتی ہے اس طرح وہ بنا لیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ اس موقع پہ نماز پڑھائی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اور میرا بھائی جو تھے وہ حضور کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے، اور ہماری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے پیچھے صف بنا کے کھڑی ہو گئی۔ اب حضرت ام سلیم جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو غیر محرم تھیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے تو وہ محرم تھی، لیکن ان کے ساتھ نہیں وہ کھڑی ہوئی، بلکہ بچوں سے پیچھے اکیلی نے صف بنا کے نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح خاندان نبوت میں بھی ہمیں یہ اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ مطہرہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنہا اپنے پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے ہم، اور میں حضور سے پیچھے تنہا نماز پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک سنن نسائی میں حضرت ابن عباس کی روایت بیان ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھی تو میں حضور کے پہلو میں کھڑا ہو گیا اور حضرت عائشہ تنہا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی وہ بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ تو جس طرح ابھی وہ نصف نہار والی بات اچنبے والی لوگوں کے لیے تھی، یہ اس سے زیادہ ہے کہ لوگوں میں یہ تصور ہے کہ وہ میاں بیوی اگر ہوں تو وہ اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ دونوں مثالیں ایسی ہیں جس میں زوجہ مطہرہ ہیں، ایک میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور ایک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن دونوں کو حضور نے اپنے پیچھے کھڑا کیا ہے نماز کے دوران۔ تو یہ ہے عملی صورت، اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ اصل بات تو اطاعت ہے، عبادت تو اطاعت ہی سکھاتی ہے۔ جو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو وہ دیتا ہے، جس طرح وہ سمجھاتا ہے، جس طرح وہ عطا کرتا ہے اس کو اسی طرح ہمیں چلنا ہے، اور اسی میں ہی برکت ہے۔ اور اپنی طرف سے کوئی تعویلیں اس کی کرنا کہ اگر فلاں ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر مثال جو ہے وہ اپنی خود پیش کر کے ہمیں سمجھا دیا ہے، اس کے بعد اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔